وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلو عبادت پڑھو۔ ہاں چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تو بجلی کی کڑک نے تمہیں آ دبوچا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو بجلی کی کڑک نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا تمہارے موت کے بعد۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ یقول تعالی اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے اذکروا یا بنی اسرائیل نعمتی علیکم بعد الصعق اذ بعثتکم بعد ان سألتم رؤیتی جہرة ای عیانا مما لا یستطاع لکم ولا لامثالکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ اے بنو اسرائیل تم اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کرو۔ اے بنو اسرائیل تم اپنے اوپر میری نعمتوں کو یاد کرو بعد الصعق بے ہوشی کے بعد، اذ بعثتکم جب کہ میں نے تم کو دوبارہ زندہ کیا دوبارہ اٹھایا، بعد ان سألتم رؤیتی بعد یہ کہ تم نے مجھ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، جہرتاً ای عیاناً آمنے سامنے، علانیتاً مما لا یستطاع لکم ان باتوں میں سے جس کی نہ تو تمہارے اندر طاقت ہے اور نہ ہی تم جیسوں کے اندر طاقت ہے، یعنی میری رؤیت کی صلاحیت یا قوت اور طاقت تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہاری طاقت میں نہیں ہے۔ اذکروا یا بنی اسرائیل اے بنو اسرائیل تم اپنے اوپر میری نعمت کو یاد کرو اس بے ہوشی کے بعد جب میں نے تم کو دوبارہ اٹھایا، بعد یہ کہ تم نے مجھ کو دیکھنے کا میری رؤیت کا مطالبہ کیا تھا آمنے سامنے، مما لا یستطاع لکم ان امور میں سے جس کی طاقت نہ تو تمہارے اندر ہے اور نہ تم جیسوں کے اندر ہے۔ قال ابن عباس فی هذه الآیہ عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً قَالَ عَلَانِيَةً۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہرتاً کا معنی علانیتاً کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علانیتاً دیکھ لیں، کھلم کھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں۔ وعن الربیع بن انس هم السبعون الذین اختارهم موسیٰ فساروا معه۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ یہ وہ 70 لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمایا تھا اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پر۔
ربی بن انس کہتے ہیں کہ یہ وہ 70 لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمایا تھا، تو وہ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ قال فسمعوا کلاما، کہتے ہیں کہ انہوں نے کلام سنی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اپنے رب سے، موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو اپنے رب سے سنا۔ قال فسمعوا کلاما، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے کو، گفتگو کو اپنے رب سے ہوتے ہوئے سنا، تو کہا فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، گفتگو تو ہم سن رہے ہیں لیکن ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ قال فسمعوا صوتا فصعقوا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آواز سنی، فسمعوا صوتا، ایک کڑک کی آواز سنی، فصعقوا، تو وہ سب غشی میں چلے گئے، بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے۔ قال مروان بن الحکم فیما خطب به علی منبر مکہ، مروان بن حکم نے کہا اس خطبے میں جو خطبہ انہوں نے مکہ کے منبر پر دیا، مروان بن حکم نے اس خطبے میں کہا جو خطبہ انہوں نے مکہ کے منبر سے دیا، الصاعقہ صیحۃ من السماء، صاعقہ یہ آسمان سے ایک چیخ ہے، زوردار آواز ہے۔ الصاعقہ صیحۃ من السماء، یہ آسمان سے ایک چیخ ہے، زوردار آواز ہے۔ قال سدی فی قولہ، سدی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے تعلق سے کہا فاخذتکم الصاعقۃ ای نار، تم کو ایک صاعقہ نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو کہا صاعقہ سے مراد نار ہے، کہا صاعقہ سے مراد نار ہے۔ حاشی میں دونوں کے درمیان تطبیق دیتی ہوئی کہا قلت ویمکن الجمع بین قولی مروان و سدی، کہا مروان اور سدی کے دونوں قولوں کے درمیان جمع ممکن ہے، اس طور پر کہ صاعقہ کے لیے صاعقہ میں آواز بھی تھی اور آگ بھی، دونوں چیزیں اس میں جمع تھی۔ وقال عروۃ بن الرعیم فی قولہ وانتم تنظرون، عروہ بن رعیم نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے تعلق سے وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سب کے سب بے ہوشی میں چلے گئے تو کیسے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا؟ آواز سنتے ہی وہ سب کے سب بے ہوشی میں چلے گئے تو کیسے ہوا وانتم تنظرون؟ تو اس کے تعلق سے کہا عروہ بن رعیم نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ قَالَ صَعِقَ بَعْضُهُمْ وَبَعْضٌ يَنْظُرُونَ، ان میں کا بعض غشی، بعض جو ہے بے ہوش ہوئے اور بعض دیکھ رہے تھے۔ صعق بعضهم، ان میں سے بعض بے ہوش ہوئے، غشی کے حالت میں چلے گئے اور بعض دیکھ رہے تھے۔ ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، یعنی ان کو بے ہوشی سے افاقہ عطا کیا، اور دوسرے لوگ بے ہوش ہوئے، دوسرے لوگوں پر غشی طاری ہوئی، یعنی سب ایک ساتھ حالت صعق میں نہیں گئے بلکہ باری باری ہوا۔ تبھی کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور سدی کہہ رہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَمَاتُوا، جب بجلی کی کڑک نے انہیں اپنی گرفت میں لیا، فماتو، تو سب کے سب مر گئے، سب کے سب موت سے دوچار ہو گئے۔ فقام موسیٰ یبکی، تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے روتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ وصعق کے نتیجے میں سب کے سب موت سے دوچار ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ربی ماذا اقول لبنی اسرائیل اذا اتیتہم وقد اہلکت خیارہم، کہ اے میرے رب میں بنو اسرائیل سے کیا کہوں گا جب میں ان کے پاس پہنچوں گا اس حال میں کہ تو نے ان میں سے ان کے بہتر لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وَيَقُول، اور کہنے لگے کہ اے میرے رب میں بنو اسرائیل سے کیا کہوں گا جب ان کے پاس آؤں گا اس حال میں کہ تو نے ان میں سے بہتر کو ہلاک کر دیا۔ لو شئت لأهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا،
لو شیتا اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس سبب سے جو ہم میں سے احمقوں نے کیا؟ لو شیت اہلکتہم، اے اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس سبب سے جو ہم میں سے احمقوں نے، بیوقوفوں نے کیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ السَّبْعِينَ مِمَّنِ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَحْيَاهُمْ فَقَامُوا وَعَاشُوا رَجُلًا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی کہ یہ وہ 70 لوگ ہیں، کہ یہ 70 لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ یہ وہ 70 لوگ ہیں، یہ 70 لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم ان اللہ احیاہم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی۔ فقاموا وعاشوا رجلا، تو اٹھ کھڑے بھی اور انہوں نے زندگی گزاری فردن فردن، وعاشوا رجلا، اور انہوں نے زندگی گزاری فردن فردن، بعض کو دیکھ رہا تھا کیف یحیون، کہ وہ کیسے زندہ کیے جا رہے ہیں، بعض کو دیکھ رہا تھا کہ کیف یحیون، کہ وہ کیسے زندہ کیے جا رہے ہیں، کیسے وفات کے بعد ان کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا فردن فردن، تو اٹھ کھڑے بھی اور انہوں نے زندگی گزاری ان میں کا بعض کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے زندہ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس تفسیر کے اندر کہ یہ 70 لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، کہ محل نظر ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے ان کے عدم موجودگی میں ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں۔ وَيَقُولُ سُدِّي فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ، اور سدی اس سلسلے میں کہتے ہیں وَيَقُولُ سُدِّي فِي ذَلِكَ، اور سدی کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قول ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسَ كَانَ مَوْتُهُمْ عُقُوبَةً لَّهُمْ فَبُعِثُوا مِن بَعْدِ مَوْتِهِمْ۔ ربیع بن انس کہہ رہے ہیں کہ ان کا مرنا، ان پر موت کا طاری ہونا یہ بطور سزا کے تھا، ان پر موت کا طاری ہونا یہ بطور عقوبہ کے تھا، بطور سزا کے۔ فبعثوا، تو ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا موت کے بعد، بعد موت العقوبہ لیستوفوا آجالہم، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا مرنے کے بعد، یعنی سزا پانے کے بعد، تاکہ وہ اپنی وقت مقررہ کو پورا پا سکیں، یعنی دنیا میں ان کو ان کے جینے کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس وقت مقرر کو پورا پا سکیں، بطور جرم کے جو چونکہ ان سے جرم کا صدور ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر موت طاری کی تھی۔ تو یہ مرنا ان پر ان کے وقت مکمل ہونے پر نہیں تھا، بلکہ بطور سزا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت سے دوچار کیا تھا، پھر دوبارہ اٹھایا، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس کو پورا پا سکیں۔ وقد ذهب البعض إلى أن رؤية بني إسرائيل لهذه النعم وهذه المعجزات المتقدمة أسقطت عنهم التكليف لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق۔ بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں، ذهب البعض، بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بنو اسرائیل کی رویت ان نعمتوں کی
بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بنو اسرائیل کا ان نعمتوں کو دیکھنا اور ان سابقہ معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اسقطت عنہم التکلیف، اس نے ان سے تکلیف کو ثابت کر دیا، یعنی اب وہ شریعت کے مکلف نہیں رہے، ان کے امر کو دیکھنے کے نتیجے میں اپنے سامنے، لمعاینتہم الامر بجہرتاً، ان کے امر کو مسئلے کو علانیہ دیکھنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ وہ تصدیق کرنے کے لیے مضطر ہو گئے، یعنی ایمان بالغیب ان کے یہاں نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی اور کلام کرتا ہوا اللہ کو اپنے سامنے دیکھا اور ان سارے معجزات کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت طاری کیا اور بعض کو زندہ کیا، تو کہا کہ یہ سب کچھ چونکہ ان کے سامنے ہوا اس لیے وہ تصدیق کرنے پر مجبور ہوئے، لہذا اب وہ مکلف نہیں رہے، تکلیف ان سے ساقط ہو گیا۔ لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ وقال آخرون، اور دوسرے لوگوں نے کہا ھذا قول مردود، یہ قول مردود ہے، باطل ہے، لأن معاینتہم للامور الفضیہ، امور کو دیکھنا، للامور الفضیہ، اس لیے کہ ان کا جو ہے للامور القبیحہ فضیہ، اس لیے کہ ان کا عظیم امور کو دیکھنا یہ ان کے تکلیف کو نہیں روکتا، اس لیے کہ بنو اسرائیل قد شاہدوا امورا عظاما من خوارق العادات، اس لیے کہ بنو اسرائیل نے معجزات میں سے بڑے بڑے امور کا مشاہدہ کیا، خوارق العادات معجزات۔ یہ قول مردود اور باطل ہے، اس لیے کہ ان کا عظیم امور کا معائنہ کرنا یہ ان کی تکلیف کو نہیں روکتا، اس لیے کہ بنو اسرائیل نے معجزات میں سے بڑے بڑے امور کا مشاہدہ کیا، وہم فی ذالک مکلفون، اور وہ لوگ اس سلسلے میں مکلف رہے، ہاں وہ شریعت کی تکلیف سے خارج نہیں ہوئے۔ وقد اورد القولین الماوردی، ان دونوں قولوں کو ماوردی نے وارد کیا ہے، ووافقہ القرطبی علی الثانی، دوسرے قول پر کی موافقت کی ہے جو قرطبی نے، اور یہی صحیح بھی ہے کہ کوئی بھی تکلیف سے ساقط نہیں ہوگا، لئلا یخلو واقل من التکلیف، تاکہ کوئی بھی عاقل آدمی تکلیف سے خالی نہ ہو سکے، تکلیف سے مراد مکلف بالشریعہ، واللہ عالم، اس لیے کہ اگر تکلیف کا معاملہ ہوتا تو خود صحابہ کرام نے بہت سارے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں رہا کہ اب وہ تکلیف شرع سے باہر ہو، اس لیے یہ قول مردود ہے، باطل ہے۔ بس رہنے دو۔